اب جناب کی بہت وقت کے بعد ملاقات کی واپس انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. علی نبی جینے رکھینے وجو جن کی دیچھے ستا پنتھنی صدر دین بولیا نرم من بھائی تمیرے جو دودھ ماں دیکھو رمون تن دیجتے پرسو جنجال داغ دیکھو ویرا علی تنو سچے مولانا حضرت امام سے صلوات کرنا. مولا علی جس کی نسل جس کا نور اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور موجود رہے گا، اور اسی طرح سے رسول اکرم سرور کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین کی بیٹی کی نسل جس کو ہمارے رسول کہتے ہیں، جو علی کی اولاد ہے، اس کے لیے بھی صدر دین فرمایا کہ علی نبی کی آل اولاد نے دین کی بہت مدد کی ہے، جس کی وجہ سے دین ٹکا رہا. اس کی پہچان کر کے اس کی خدمت کرتے رہو. آل علی نبی جی نے اوڑچی نے سرجو جونے کیجی سے ست پنتھنی سار کہتے ہیں مدد کرنا. اپنی صدر دن فرمایا تم ہوشیار رہنا، دنیا کے اندر بھول مت جانا، اس بات کو مت بھولنا کہ علی نبی نے اس دنیا کے اندر اسلام کو زندہ رکھا. جو لوگ ہسٹری سے واقف ہیں، جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، اور ہر ایک اسماعیلی کے اوپر امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کر کے یہ لازم قرار دیا کہ ہر ایک اسماعیلی بچے کو اپنی ہسٹری پڑھنی چاہیے. جب بہت برس تک یہ فرمان کیے تو 1932 کے اندر علی محمد جان محمد چنارا اسماعیلی پیپر کا ایڈیٹر تھے. مولا نے اس کو بنگلے بلا کے 5-10 کتابیں دی اور فرمایا دیکھو چنارا، یہ کتابیں بہت قیمتی ہیں، مجھے واپس دینا. یہ میں ریفرنس کے لیے دیتا ہوں کہ تم اپنے اماموں کی ہسٹری لکھو. تم نہیں لکھ سکتے تو مدد کر کے کسی کی لے کے لکھواؤ. 4 برس کی محنت کے بعد 1936 میں پہلی دفعہ ہمارے سب اماموں کی ہسٹری گجراتی اور اردو زبان کے اندر اکٹھی کی گئی اور اس کتاب کا نام رکھا نور المبین. بڑی عمر کے بہت سے لوگوں نے
اپنے گھروں میں یہ چیز برتائی ہے، آج بھی کسی نہ کسی کے گھر میں نکل آئے۔ امام سلطان محمد سے بہت راضی ہوئے۔ صبر کے نور مبین کے اندر بہت سی تاریخ، ڈیٹس وغیرہ اور دوسری ایسی چھوٹی موٹی بڑی مسٹیکس رہ گئی ہیں، مگر جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے تو بڑی اچھی کتاب ہے، اور امام وہ کتاب پکڑ کے جماعتوں کو دکھاتے تو دیکھو نور مبین یہ کتاب جو ہے اس کو ضرور پڑھو۔ یہاں تک کہ بیت الخیال کی مہمانیوں کے اندر بھی سب لوگوں کو پوچھے تم نے نور مبین پڑھی؟ نہیں خدا ضرور پڑھو، تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ بیت الخیال کیا چیز ہے۔ ہم اسماعیلیوں کے لٹریچر کے اندر اس بات کی خامی رہی کہ ہماری ہسٹری اچھی طرح اکٹھی نہ ہو سکی۔ خیر، اماموں نے ہمارے اسلام دین کی جو مدد کی ہے وہ سب لوگوں کو معلوم نہیں۔ دینداروں ہمارے مولا علی کو لے لو، اسلام اگر دنیا کے اندر ظاہر ہوا تو مولا علی کی مدد کے بغیر پاسبل نہیں تھا۔ اکیلے رسول اللہ لڑ نہیں سکتے تھے، مگر علی نے اپنے اس جامع کی مدد کی۔ علی اور محمد دونوں نے اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں۔ اس زمانے کی ہسٹری تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے اور اسکولوں کے اندر بچوں کو ہم سکھاتے بھی ہیں۔ علی نبی نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اسلام کو قائم کیا۔ ضرورت پڑی تلوار چلانے کی تو تلوار بھی چلائی۔ وہ زمانہ ایسا تھا نبی کے رشتہ دار ہی نبی کے دشمن تھے، انہوں نے نبی کو جو دکھ دیا تو وہ فزیکل دکھ کی جب بات آ گئی اور لڑنے کی جب بات آ گئی تو علی نے اپنی ذوالفقار نکالی، دشمنوں کو قتل کیا، اسلام کو اسٹیبلش کیا، اسلام کا راج قائم کیا، مدینہ کو اپنا کیپٹل بنایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بادشاہت کے حکومت دین اسلام کے وہ سب سے پہلے تاجدار تھے، حاکم تھے، اور اس کے جو حکومت تھی عدل و انصاف سکھ شانتی سے بھری ہوئی تھی۔ نبی کہتے تھے کہ وہ زمانہ بہت جلد آئے گا کہ ایک اکیلی عورت زیورات دادی نے پہن کے اگر سارے تھرو آؤٹ کنٹری گھوم جائے، عراق سے یمن تک جائے، حضرموت تک جائے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ اکیلی عورت اونٹ کے اوپر بیٹھ کے دن یا رات کو کسی بھی وقت مسافری کر لے، اس کی طرف سے نظر اٹھا کے بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اسلام کی شروعات کی موجودگی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی برس پہلے یہ حالت تھی کہ 150 آدمی مل کے بھی اگر مسافری کرتے تھے تو مارے جاتے اور لوٹے جاتے تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے اندر اسلام نے اتنی سکھ شانتی پھیلا دی۔ رسول اکرم کی زندگی جب اس دنیا کے اوپر پوری ہوئی اور خلافت قائم ہوئی، میں تو صرف اپنے اماموں ہی کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے لڑائیاں لڑ لڑ کے دشمنوں کا خاتمہ کیا، اور جب نبی کریم کی آنکھیں بند ہوئیں تو غیروں نے تخت کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن مولا علی بالکل خاموش رہے۔ مولا کی یہ بہت بڑی قربانی تھی، اپنی نظروں کے سامنے اپنا حق جتا ہوا دیکھ کے بھی خاموش رہے، حالانکہ 1,20,000 مسلمانوں کے اندر رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے غدیر کے موقع کے اوپر مسلمانوں کو کہا تھا کہ میرے باز یہ تمہارا مالک ہے، اور سب سے پہلے بیعت کرنے میں حضرت عمر کھڑے ہوئے، اور انہی حضرت عمر نے سب سے پہلے ہی مولا علی کی بیعت توڑ کے وہ جو ہاتھ ادھر دیا تھا اور ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا، لیکن مولا خاموش رہے، ایسے خاموش رہے کہ گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ بہت سے لوگ آ کے کہتے تھے
یا علی آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا بھائی بات ایسی ہے، میں قرآن جمع کر رہا ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے کندھوں پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ چادر ڈالنے کا مطلب تیار ہو کے باہر نکلنا۔ فرمایا میں اپنے کندھوں پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کر لوں۔ اور رسول اللہ کی اس محبوب نے یعنی حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے قرآن لکھا، قرآن مکمل ہو گیا، پھر باہر نکلے۔ سب سے آرک اینیمی جو دشمن تھا وہ بنی امیہ والے تھے۔ ابو سفیان مولا کے پاس آ کے کہتا ہے یا علی آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگ یعنی یہ اشارہ ابو بکر کی طرف تھا اور عمر کی طرف، یہ لوگ آپ کا حق چھین گئے، رسول اللہ کے بعد خلافت آپ کا حق ہے اور یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ اے علی آپ مجھ کو حکم کرو میں مدینے کی گلیوں کو اپنے آدمیوں سے بھر دوں اور آپ کو میں خلافت کے تخت پہ بچھا دوں۔ مولا علی ہنس پڑے، فرمایا ہے ابو سفیان ابھی تک پرانی دشمنی تیرے دل میں سے مٹی نہیں، چلے جاؤ میرے پاس سے۔ تم مجھ کو ان کے خلاف لڑا کے اسلام کو آپس میں لڑا کے اسلام کو ختم کرنے کی نیت لے کے آئے تھے، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ مولا نے بہت بڑی قربانی دی۔ یہ وہی ذوالفقار تھی کہ ہزار ہزار آدمیوں کے سامنے کبھی زمین کے نیچے نہیں پڑی، اور اسی ذوالفقار کو نیام میں بند کر کے مولا نے رکھ دیا اور اپنا حق مانگا بھی نہیں۔ اس لیے نہیں مانگا کہ اگر اس وقت مولا اپنا حق مانگتے یا کہتے کہ میرا اس کے اوپر حق ہے خلیفہ بننے کا تو اسلام مٹ جاتا۔ علی کے بیٹے کو دو۔ امام حسن نے جو علی کے بعد خلیفہ بنے یہ جس کر کے مسلمانوں کا خون خرابہ ہوگا خلافت سے دستبرداری کر کے معاویہ کو دے دیا، مگر اس شرط سے کہ معاویہ کے بعد خلافت واپس ابو ہاشم میں بنی ہاشم میں لوٹ آوے، لیکن معاویہ نے دگا دیا اور معاویہ کے بیٹے یزید نے امام حسین کو قتل کیا۔ علی نے خلافت نہ مانگی اور خاموش رہے، تلوار بند رکھ دی۔ حسین نے تلوار باہر نکالی۔ علی کے وقت ایسا زمانہ تھا، حسین کے وقت یہ زمانہ آیا کہ اگر حسین یزید کی خلافت کو مان لیتے تو اسلام مٹ جاتا، کیونکہ وہ فاسق و فاجر شرابی تھا، بے ایمان تھا۔ اس نے مدینے کو آگ لگائی، نبی کریم کی مسجد کے اوپر قبر کے اوپر گھوڑے باندھے اور خانہ کعبہ کو آگ لگا کے جلا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی خلافت قبول نہ کی اور مولا نے ابو بکر عمر عثمان تینوں کی خلافت قبول کر لی اسلام بچانے کے۔ ہمارے اماموں کو دنیاوی جاہ و جلالت کا کوئی شوق نہیں۔ امام حسین نے اس طرح قربانی کی، اپنے بال بچے قتل کروائے۔ امام زین العابدین نے دعائیں مانگ مانگ کر عبادت کر کر کے سجدے کر کر کے اسلام کے گناہوں کو معاف کرایا، مسلمانوں کو آپس میں یکجا رکھا، یہاں تک کہ امام زین العابدین کا نام پڑ گیا امام الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا امام۔ امام محمد باقر کا زمانہ آیا، انہوں نے ایک دارل حکمت کھول معاف کرنا بوڑھا ہو رہا مجھے، دارالحکمت کھولا۔ اس دارالحکمت کے اندر مسلمانوں میں سے اچھے لوگوں کو علم سکھانا شروع کیا کہ جس کی قوت سے اسلام کو مدد ملے۔ مولانا جعفر صادق نے اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی، سب سے پہلے
انہوں نے پہلے کالج بنایا، ٹریننگ کالج بنایا، اور پھر جامع بنائی، جامع یعنی یونیورسٹی۔ آج اگر ساری دنیا کے اندر جتنے بھی صوفی لوگ ہیں، لگ بھگ 30-32 قسم کے صوفی فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کا جو بانی ہے وہ امام جعفر صادق ہے۔ دنیا کے اندر علم پھیلانے والے کی جو سب سے بڑی ہستی ہو گئے تو امام جعفر صادق ہے۔ انہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی۔ میں ہر ایک امام کی ہسٹری آج نہیں بیان کر سکتا، اتنا وقت نہیں، مگر تھوڑی تھوڑی درمیان کے اندر ضرور بیان کروں۔ امام وفی احمد کے زمانے کے اندر اخوان الصفا کے 51 رسالے لکھے گئے کہ جو دنیا کا پہلا انسائکلوپیڈیا تھا علم کے اندر، اس کے اندر تمام سائنسز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلو تو ہماری حکومت قائم کرنے کے لیے مولانا امام مہدی نے افریقہ کے اندر قدم رکھا، اور امام موعظ کے زمانے کے اندر الازہر یونیورسٹی جو تھی وہ قائم ہوئی۔ حالانکہ اس کے پہلے امام قائم کے زمانے کے اندر کالج ہو گیا تھا۔ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی وہ تھی کہ جس کے اندر صرف مسلمان آتے تھے امام جعفر صادق کے زمانے میں، مگر اسلام کی یہ ایسی یونیورسٹی تھی کہ یورپ کے لوگ پڑھنے کے لیے الازہر میں آتے تھے، اور الازہر وہ یونیورسٹی ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے دنیا کو یہ سکھایا گیا کہ جو اس کے اندر گریجویٹ ہو کے نکلے اس کو ایک جبہ دیتے تھے، گلے میں اسکارف دیتے تھے، اور سر کے اوپر ٹوپی پہناتے تھے۔ یہ چالو دنیا میں یہ گاؤن اور وگ وغیرہ اسکارف چالو کرنے والے اسماعیلی تھے الازہر یونیورسٹی میں، جس بات کو 1000 سال سے اوپر ہو گیا، تقریباً 1100 برس ہوئے۔ ہمارے اماموں کی ان خدمتوں کے کہ جو اسلام دین کے لیے انہوں نے کی ہیں، ان کی ڈیٹیلز پڑھنے سے ہمارے دل کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو آل علی نے اور اولاد نبی، آل علی اور نبی نے اور علی نے، انہوں نے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے بڑی خدمتیں کی۔ درمیان کا وقفہ میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ آج اس کے پاس ٹائم نہیں، مگر ہمارے ان اماموں نے بھی کہ جو دور 70 میں رہے، ہمارے ہاں 2 دور 70 ہوئے۔ ایک وہ دور 70 کے جو امام اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہو کے امام رضی الدین عبداللہ تک ختم ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دور 70 ہے کہ جو امام رکن الدین خورشہ کے بعد امام شمس الدین محمد سے لے کے اور سچ پوچھو تو امام ذوالفقار علی تک آ کے ختم ہوتا ہے۔ مولانا امام ذوالفقار علی تھے، انہوں نے سب سے پہلے ان شہزادیوں کو کہ جو تاتاری شہزادیاں تھیں ان میں شادیاں کر کے اسلام کو طاقت دی، کیونکہ تاتاریوں نے اسلام کو برباد کرنے کی ٹھانی نہیں تھی، تو امام نے ان کے گھروں میں شادیاں کر کے ان کی شہزادیوں کے ساتھ رشتہ وغیرہ جوڑا اور اسلام کو بچا لیا۔ رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم نے جو اتنی شادیاں کی، ٹوٹل 11 شادیاں کی رسول اللہ نے۔ ایسے ٹائم پہ 9 بیویاں تھیں نبی کے گھر میں، لیکن نبی نے اتنی شادیاں کو دنیاوی نظر سے نہیں کی تھیں۔ عربوں کے الگ الگ جو قبیلے تھے ان کی دشمنیاں مٹتی نہیں تھیں، تو رسول اللہ نے بڑے بڑے الگ الگ جو مختلف ان لوگوں کے قبائل تھے، ان ٹرائبس کے اندر سے ایک ایک عورت لے کے شادی کی، اور یہ عورتیں وہ تھیں کہ 2 3 دفعہ ودوا بیوہ ہو چکی تھی، بڑی عمر کی ہو چکی تھیں۔ تم سلمہ جو تو 70 کے 72 برس کی عمر میں نبی کے گھر میں شادی کر کے آئی، تو نبی نے ان تمام بڈھیوں سے شادی اس لیے کی کہ کامن داماد بن کے سب کی آپس میں رشتہ داری ہو جائے۔ مولانا امام ذوالفقار علی نے تاتاری یعنی جو ٹارٹرس تھے جنہوں نے اسلام کو برباد کرنے کی ٹھانی تھی اور دشمن تھے اسلام کے، چنگیز خان کے بیٹے، ان کی فرزند، ان کی اولاد، ان کی شہزادیوں سے شادی کر کے رشتہ داری قائم کر کے اسلام کو بچا لیا۔ ہمارے اماموں نے اسلام کو بچانے کے لیے ہر وقت جب بھی ضرورت پڑی تو کھڑے ہو گئے۔ ایک اور زمانہ آیا
آخری خلیفہ مسلمانوں کا سلطان عبد الحمید ترکی کے اندر اس کو عطا ترک ترکی میں ڈپوز کیا، تخت میں سے اٹھا دیا، نظر قید کر دیا، خلافت ابالش کر دی۔ اس وقت امام سلطان محمد شاہ رضی اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر ایک خلافت موومنٹ بنوا کے، جس کے اندر اس زمانے کے شوکت علی محمد علی بڑے مشہور لیڈر تھے مسلمانوں کے، مولا نے ایک خط لکھا کمال اتاتورک کو کہ تم خلافت کو ابالش مت کرو، کہ اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس کے اندر ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ آخر ایک مرکز تو ایک سینٹر تو ہے اسلام کی تنظیم کا۔ کمال اتاتورک نے خلافت کمیٹی کو یہ جواب دیا کہ کبھی بھی اسلام کے اندر جو خلافت کا عہدہ تھا وہ کوئی مذہبی عہدہ نہیں تھا، پولیٹیکل باڈی تھی جس کو میں نے ابالش کر دیا، اور اسلام کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور جب ترکی کے اوپر تکلیف آ گئی تو امام سلطان محمد شاہ نے برٹش گورنمنٹ کو بھی چیلنج کر دیا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو میں برٹش کے سامنے ترکی کی فیور میں لڑوں گا، اور اپنی لاکھوں کروڑوں روپے بلکہ پاؤنڈ کی مدد کر کے ترکی کو بچا لیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہسٹری کا پیج ہے کہ جس کے لیے ڈیٹیلز بہت ضرورت کی چیزیں ہیں، مگر آج وقت نہیں۔ 1903 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ کی عمر اس وقت تقریباً 26 برس کی عمر تھی۔ اس عمر کے اندر امام نے سارے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان لیڈرز تھے ان لوگوں کو خط لکھا اور دعوت نامہ بھیجا کہ ایک سارے مسلمانوں کی ایک کانفرنس بلائی جائے۔ برٹش راج تھا اس وقت، اور مسلمان تھوڑا ہی 50 برس پہلے ہی اپنا راج گنوا چکے تھے۔ مسلمانوں کا آخری جو بادشاہ تھا وہ ظفر تھا۔ ظفر کو انہوں نے پکڑ کے رنگون کے جیل میں قید کر دیا برٹش نے۔ ہندوستان کے اندر 1856 میں بہت بڑا بلوا ہوا تھا برٹش کے سامنے، اور وہ مسلمان سولجرز نے کیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو سول سروس میں سے نکال دیا گیا۔ محمد شاہ ظفر آخری بادشاہ ڈپوز کیا گیا، اور مسلمان کمزور ہو گئے، بیکار ہو گئے، بھکاری ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ 50 برس بعد امام سلطان محمد شاہ نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ الہ آباد کے اندر ایک آل پارٹیز مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بلائی گئی۔ اس وقت 27 برس کے اس لڑکے جوان کو بڑی بڑی عمر کے داڑھیوں اور مونچھوں والے بزرگوں، پگڑی والے ملاؤں نے امام کو عرض کر کے اپنا لیڈر بنایا اور کہا کہ صدارت آپ لو۔ مولا نے اس کی پریزیڈنٹشپ قبول کر دی ایجوکیشنل کانفرنس کی، اور امام نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی تاکہ مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن بیدار کی جائے۔ مدرسے قائم کرو، اسکول قائم کرو، کالج بناؤ۔ 3 برس اور نکلے تو 1906 کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے پھر واپس مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اس دفعہ پولیٹیکل بابت کے لیے، اور 1906 کے اندر اسی طرح سے الہ آباد کے اندر مسلم لیگ کی مولا نے بنیاد ڈالی، اور انہوں نے سب نے مل کے امام کو ساری زندگی کا مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بنایا۔ یہ ماں باپ نے 1936 کے اندر ریزائن کر کے محمد علی جینا کو یہ اپنا عہدہ اور کرسی سونپ دی۔ امام سلطان محمد شاہ نے اسلام کے لیے، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ 1911 کے اندر 7 سے 8 برس پہلے وہ بنائی ہوئی جو 1903 کی کانفرنس تھی، ایجوکیشنل کانفرنس، اس کو اور زور دینے کے لیے مولا نے 1911 کے اندر سارے ہندوستان کا دورہ کیا۔ مسلمان بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو چندہ کے لیے کہا کہ تم فنڈ دو تاکہ علی گڑھ کے اندر جو اینگلو عربک کالج ہے اس کو ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائیں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی۔ اس یونیورسٹی کے اندر فیوچر میں آنے والے پاکستان بنانے والے لیڈرز پیدا ہوئے جنہوں نے اس یونیورسٹی میں ایجوکیشن لی۔ یہ لیڈرز پاکستان میں آئے۔
مگر پاکستان بننے سے پہلے بھی جو لیڈر تھے، یہ سر ظفر اللہ خان، سر محمد شفیع، سر سکندر حیات خان، سر فیروز خانون، سر ضیاء الدین احمد، سر محمد شفیع جس کا نام لیا، اس کا ایک اور بھائی تھا محمد رفیع، یہ سب ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈرز میں سے 75% لیڈرز علی گڑھ یونیورسٹی نے پیدا کیے۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو غریب تھے، جیسے کہ سر محمد شفیع یا سر ظفر اللہ خان، تو ان کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے ان کو اسکالرشپ دے کے پڑھایا ہے۔ سر ضیاء الدین احمد جو تھا وہ تو کالج جانے سے پہلے بھی امام سلطان محمد شاہ کے وظیفے کے اوپر پڑھتا رہا۔ اس طرح امام نے مسلمانوں کی مدد کر کے ایجوکیشنلی، پولیٹیکلی اور ان کو گائیڈ کر کے ان کو یہ تیار کیا کہ نیکسٹ 50 ایئرز کے اندر ایک اسلامی حکومت بن گئی جس کا آج پاکستان نام ہے۔ امام کو نام کی، مشہوری کی یا اس کی کریڈٹ کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دین اسلام کا مالک یہ ہے، علی نبی ہے۔ علی نبی کے گھر میں قرآن اترا، علی نبی نے اسلام کو اسٹیبلش کیا، اور علی نبی کا ہی نور ہے، ان کی اولاد آج دنیا کے اندر اسلام کی فکر کر رہی ہے اور کسی کو نہیں۔ اور وہ زمانہ بہت نزدیک آئے گا، 50 برس کی عمر کے اوپر والے شاید وہ زمانہ نہ دیکھ سکیں، مگر جو 10، 15، 30 برس کی عمر کے بچے ہیں انشاءاللہ وہ زمانہ یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، مڈل ایسٹ نہیں، بلکہ ساری دنیا کے اندر اسلام ایک بہت بڑی قوت اور طاقت کے طور پہ دنیا میں گنا جائے گا ود ان نیکسٹ 50 ایئرس انشاءاللہ۔ اور امام اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہو۔ حضرت امام کی کوششیں مائنیوٹ اور سٹل ہیں، اس کا پروپیگنڈا اس وقت دنیا میں اتنا نہیں ہو سکتا، اس کی ضرورت بھی نہیں، ابھی موقع نہیں ہے، لیکن امام جس چال سے چل رہے ہیں وہ چال سمجھنے والے بہت مدبر، بہت ایجوکیٹڈ، ہائی کلاس جو دماغ رکھنے والے ہیں وہی اس چیز میں سے کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام نے اسلامک آرکیٹیکچر کو جگانے کے لیے ایک پاؤں اٹھایا، اسٹیپ لیا، آہستہ 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 آج وہ دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا کہ چائنا تک کے اندر بھی جا کے امام زمان نے ان لوگوں کو انعام دیے کہ جنہوں نے اسلامک آرکیٹیکچر کے اندر کچھ نہ کچھ خدمت کی۔ موروکو گئے صاحب، ترکی گئے، ماں باپ چائنا گئے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں گھومے، آپ پڑھتے تو رہتے ہی ہیں۔ بھلا آرکیٹیکچر کو جگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آرکیٹیکچر تو یہ بلڈنگیں بنانے وغیرہ کے کام میں آتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک نام رکھا، اسلامک آرکیٹیکچر۔ آرکیٹیکچر کا نام نہیں ہے، اسلام کا نام اندر ہے۔ اور حقیقت میں مسلمانوں نے بنی امیہ، بنی عباسیوں کے زمانے کے اندر مسلمانوں نے آرکیٹیکچر کو ایک نئی جان دی کہ جو بہت سی چیزیں یورپ نے ان سے سیکھی۔ میں نے آپ کو عرض کی دینداروں کہ اسپین، پورچوگل اور پرٹیکولرلی فرانس کے لوگ لڑکے پڑھنے کے لیے ادھر الازہر میں آیا کرتے تھے۔ اس طرح سے امام نے آج یہ ایک طرف آرکیٹیکچر شروع کیا۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر امام نے ان لوگوں کی زندگیوں کو اچھا بنانے کے لیے، ان کی صحت و طاقت کو بنانے کے لیے، ان کے دماغ کھل سکے اس کے لیے، اور فیوچر جنریشنز اچھی بن سکے اس کے لیے پروگرامز بنائے۔ ایک طرف مولانا حاضر امام اپنے پروگرام بنا رہے ہیں کہ جس کا چرچا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی چھپی ہوئی حالت کے اندر پرنس صدر الدین اپنے اندر کام کر رہے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر وہ ایسا چھپی ریچ سے کام کر رہے ہیں کہ جس کا لوگوں کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پیسے کی ضرورت نہیں، حضرت امام کو کوئی پیسے کی بات نہیں، پرنس صدر الدین کو کوئی پیسے کی بات نہیں، ان کو نامنا کی بات بھی نہیں، اپنی ان کو کوئی عزت و افزائی کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تو اسلام کی خاطر کر رہے ہیں، اور اسلام کی خاطر اس کے ساتھ ساتھ تمام نوع انسانی کے لیے، مین کائنڈ کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کر رہے ہیں۔
کہ جو اسلام کا حقیقت کے اندر سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ ہیومینٹی ہے۔ رسول اکرم کی حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہندو ہوئے، مسلمان ہوئے، مجوسی ہوئے، یہودی ہوئے، کوئی بھی ہوئے۔ رسول اکرم ساری دنیا کے لیے، تمام مین کائنڈ کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے جو امام بھی ہے، اگر کہ ہم مرید اس کے ہو کے اس کو اپنا امام کہتے ہیں، مگر وہ صرف ہمارے ہی لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ 1940 میں جب ہندوستان آئے، فروری کا مہینہ تھا، لڑائی کا زمانہ تھا، ایئر کی سروس وغیرہ بہت ڈینجرس تھی، مولا کو بامبے سے کراچی جانا تھا۔ میں ایک آدھ دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں آج میں، تو مولا بھارتی کا چھوٹی سی کارگو اسٹیمر تھی، بھارتی کا، اس کے اندر بیٹھ کے بامبے سے کراچی گئے، 3 سے 4 دن لگے، حالانکہ 8 سے 10 گھنٹے کا راستہ اگر اسٹریٹ جائیں۔ دوارکا ایک چھوٹی سی پورٹ ہے کاچی آباد میں، اس دوارکا پورٹ کے اوپر کیپٹن نے صاحب کو عرض کی کہ مجھے ادھر تھوڑا کارگو لینا ہے، تو میں 6-8 گھنٹے ادھر چھوڑوں گا، سر آپ نامدار کو شہر دیکھنا ہے تو میں بندوبست کر دوں۔ تو ماں باپ نے کہا اچھا۔ ایک مادی حسین علی جویری صاحب تھے اور کیپٹن مجید خان صاحب تھے، صاحب کے کیپٹن نے، اسٹیمر کے کیپٹن نے بندوبست کیا، سب کے لیے گاڑی آئی، ماں باپ گاؤں دیکھنے گئے۔ دوارکا کرشن کے زمانے کا ایک شہر ہے، ایک زمانے کے اندر اس کی بڑی گلوری تھی، اب تو وہ خراب ہو گیا۔ ٹیکسی والے کو پوچھا ادھر اچھی اچھی چیزیں پرانی دیکھنے کی کون سی ہیں؟ تو کہتا ہے سرکار ادھر ایک کرشن کا مندر ہے بہت مشہور، بہت پرانا، اس کو دیکھنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں، اچھا لے چلو۔ لے گئے، سب نیچے اترے، کھنڈر پڑے تھے، ٹوٹا ہوا بہت سا، چھت بھی ٹپکتی تھی، حالت دیکھ کے صاحب کو بہت رنج ہوا۔ وہ جو پروہت تھا ادھر کا، جو دیکھ ریکھ رکھنے والا، وہ ہاتھ جوڑ کے سامنے آیا، ایسی حالت دیکھ کے صاحب نے کہا کہ تم ریپیئر نہیں کرتے؟ کہتے صاحب دلی بہت دفعہ لکھا ہے، حکومت کو کوئی جواب نہیں آتا۔ صاحب نے پوچھا کہ بھلا کتنا خرچہ ہوا اس کو ریپیئر کرنے کا؟ کہتے 40-50 ہزار روپیہ تو ضرور چاہیے۔ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، ماں باپ چلے گئے۔ کراچی جا کے صاحب نے سینٹرل گورنمنٹ دلی کے اندر حکم ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میں 50,000 روپے دیتا ہوں، دوارکا کے مندر کو ریپیئر کراؤ۔ ولبھ بھائی پٹیل تھے اس وقت، اس نے ماں باپ کی بہت تعریف کی، بہت اچھی طرح سے گریٹیچیوڈ والا خط لکھا کہ ایک مسلمان ہو کے بھی آپ نے ہندو کے ایک مندر کو ریپیئر کرایا۔ مسلمان کے ہندو، سکھ کے عیسائی، پارسی کے یہودی، ایون کافر مگر انسان ہیں۔ ہمارے اماموں نے انسانیت کی بہت خدمتیں کی، بڑی بھلائیاں کی ہیں۔ آج 1 یا 2 یا 3 واعظوں کے اندر میں آپ کو ساری ہسٹری کا بیان نہیں کر سکتا۔ پرنس صدر الدین نامدار نے تھوڑے برس پہلے ہندوستان کی گورنمنٹ کو 1 کروڑ روپیہ دیا، ایک چھوٹی سی انگیٹھی ڈیولپ کرنے کے لیے، جو ڈیولپ ہو گئی، چھوٹا اسٹوو کہ جس کے اندر صرف مٹھی بھر کوئلے ڈالو تو 6-8 گھنٹے تک وہ تپی رہے، یعنی کہ 1/10 فیول کے اوپر وہ کام کرے، 1/10 10ویں حصے کے اوپر۔ اور انہوں نے اس میں اپنی آرزو ظاہر کی کہ جہاں بھی 500 کی آبادی سے کم والے گاؤں ہے، یہ انگیٹھیاں ان کو میری طرف سے ایک فیملی کو مفت دو۔ پرنس صدر الدین نے حال میں تھوڑا اور پیسہ دیا ہے کہ ہندوستان کے اندر جہاں سورج بہت تپتا ہے وہاں سن کے سورج کی شعاؤں سے گرم ہونے والی انگیٹھیاں اور اسٹوو بنایا جائے۔ اس طرح ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں لگتا، لیکن یہ علی نبی کی جو اولاد ہے
وہ ہمیشہ سے بنی نوع انسان کے لیے خدمتیں کرتے رہے ہیں. ہمارے یہ حضرت امام یہ جامع آپ کے سامنے ہے. دیکھو تو اس وقت امام ہمارا کیا کر رہا ہے. اس کے باپ داداؤں نے تو بہت کچھ کیا. مولانا حضرت امام جب تخت نشین ہوئے ول پڑھی گئی امام سلطان محمد شاہ کی, مولا کی بیعت ہو گئی. لارڈز والوں نے مولا کو ایک آدمی بھیج کے پوچھوایا, کیونکہ امام سلطان محمد شاہ کی ساری ملکت اور جو بھی امامت وغیرہ کی جو انسٹیٹیوٹ سب مولا کو ملی نا, اور ماں باپ کے سب سے بڑے فائنانس کو ارینج مینج کرنے والے ہیں وہ لارڈز والے ہیں. سلطان محمد شاہ کی ول بھی لارڈز میں پڑی تھی. ان کا ایک مینیجر آیا پوچھنے کے لیے کہ یور ہائنس آپ کے دادا نے یہ لسٹ ہے ان جگہوں کی, ہر سال اتنی اتنی مدد کرتے رہے. ارے ہندوؤں کی بنارس یونیورسٹی کو 1926 سے امام سلطان محمد شاہ پیسے دیتے آئے ہر سال. پنڈت مدن موہن مالوی نے یہ یونیورسٹی کھڑی کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سامنے جواب دینے کہ یہ مسلم یونیورسٹی ہے تو یہ ہندو یونیورسٹی. وہ کبھی برٹش نے سوری انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ دونوں نام نکال دیا, علی گڑھ کا مسلم نام نکال دیا, بنارس کا ہندو نام نکال دیا. تو پنڈت مدن موہن مالوی صاحب کے پاس آیا چندہ لینے کے لیے. تو سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں کہ پنڈت جی کتنے پیسے چاہیے, کیا امید رکھی ہے؟ کہتے صاحب آپ 25,000 روپیہ دو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. فرمایا 25 نہیں دوں گا. تو کہتا کچھ کم دو. سر نے ہنس کے کہا 51,000 دیتا ہوں, 51,000. اور جب تک تمہاری یونیورسٹی یہ رہے گی یہ پیسہ میرا ملتا رہے گا. آج تک ملتا ہے. تو لارڈز نے جب اس آدمی کو پوچھا کہ صاحب یہ اتنی بڑی لسٹ ہے, یہ سب کا پیسہ چالو رہتا؟ فرمایا چالو رہتا. میرے دادا نے اور میرے باپ نے جہاں جہاں بھی فلانتھروپک کام کیے ہیں اور ان لوگوں کے یہ وظیفے اور ان لوگوں کے لیے جو اسکالرشپ باندھے ہیں وہ چالو رہے. اب اس کے علاوہ حضرت امام اور کیا کر رہے ہیں؟ ہر قوم کے بہت سے لوگ ہیں جو اسماعیلی نہیں ہیں, جو مسلمان بھی نہیں ہیں, ان کو امام کی طرف سے بہتوں کو مدد ملتی. بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کو ظاہر کر بھی نہیں سکتا. لیکن دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اس مولا کے, علی کے اور محمد کے گھرانے کی سخاوتیں جاری ہیں. آج ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر امام کے بہت سے کام کاج جاری ہیں. ان کام کاج کو دیکھ کے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو امام کی طرف سے محبت پیدا ہو رہی ہے, یعنی میں جنرل پبلک کی بات کرتا ہوں, تو بہت سے پاکستان کے ملاؤں نے گورنمنٹ کو اس طرح کے خط لکھے کہ آغا خان نارتھ پاکستان کے اندر پگ پسارے کر رہا ہے اور اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے. حضرت امام کو حکومت کی کوئی ضرورت نہیں. تو کبھی کسی ایک چھوٹے سے راج کا, ایک چھوٹی سی جگہ کا حاکم بن جائے گا تو ماں باپ کی پوزیشن لمیٹڈ ہو جائے گی. حضرت امام کو راج نہیں چاہیے. وہ راج کرے گا, اس جامع میں نہیں کرے تو کسی فیوچر جامع میں کرے گا, مگر ضرور کرے گا. اسماعیلیوں کا راج ہوگا اور وہ راج اسماعیلی نام سے نہیں ہوگا, مسلم راج ہوگا. مسلمانوں کے نام سے نہیں ہوگا, ہیومینٹی کے نام سے ہوگا. وہ زمانہ نزدیک ہے. نزدیک سے یہ 5-10 برس نہیں, 100-125 سال باقی ہیں. تو جب ساری دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ہوگی, ساری دنیا کی یہ سب حکومتیں مٹ جائیں گی. ایک حکومت ہوگی, ایک حاکم ہوگا, ایک رولر ہوگا, ایک سکہ چلے گا, پاسپورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا میں کرائم نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوئیں گے, جرم نہیں ہوئیں گے, کوئی چوری نہیں کرے گا, کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا, کچھ نہیں ہوگا. اور وہ ہمارے ہی اماموں کی نسل میں سے ہوگا. ساری دنیا کے اندر اس بات کی شہادتیں موجود ہیں. ہمارا مولا گلگت ہنزا چترال یہ وہ علاقہ ہے کہ لگ بھگ 1000-2000 سال سے اگنور کیا گیا ہے.
حالانکہ ادھر حوزہ میں اسماعیلی بہت ہیں، گلگت کے اندر تھوڑے ہیں، چترال میں بھی تھوڑے ہیں، لیکن امام نے اپنے اسماعیلی بچوں کو نظر رکھ کے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو مولانا حضرت امام کہا کرتے ہیں میرے نانا کی امت ہیں. یہاں آ کے مجھے ایک بات کلک ہوئی. 1936 کا زمانہ تھا. مولانا امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی 19ویں جنوری کو ہو گئی تھی. یہ 1936 گولڈن جوبلی کے ٹائم کی میں بات کرتا ہوں. نواب چھتاری کے نواب پٹودی ہاؤس دلی کے اندر پنجاب کی اور فرنٹیئر کی جماعتوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا، منڈپ باندھے اور امام سلطان محمد شاہ 6 دن تک روز آتے رہے. ابھی یہ جنوری کی بگننگ کا واقعہ ہے، لیکن 1935 کی دسمبر یعنی اس کے 8-10 دن پہلے، تھوڑے دن پہلے 31 دسمبر کو رات کے وقت ایک بہت بڑا منڈپ، اس کے اندر 40,000 جتنے مسلمان اکٹھے ہوئے، بڑی بڑے لیڈرز آئے تھے، وہاں بڑی بڑی اسپیچز وغیرہ ہوئی. میں نے یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. میں اس وقت اسکاؤٹ یونیفارم میں تھا. مسلمان جو تھے نا، انہوں نے امام کو دیکھ کے اتنا جوش و خروش اور اپنی محبت کا اظہار کیا کہ بات چھوڑ دو. دوسرے دن صاحب جب بھی اپنی مریدوں کے اندر پنڈال میں آئے تو مشنری سبزلی حیات تھے. کہ سبزلی بڑے خوش تھے. مولا جب آ کے بیٹھے تو سب کچھ تھے. سبزلی تم رات کو اس جلسے میں تھے کہ آپ خداوند تھا، مسلمان آپ کے اوپر اتنے فدا تھے. خداوند ہمارا تو دل، ہمارا سینہ بڑا ہوتا تھا کہ مسلمان ہمارے مولا کے اوپر اتنے فدا ہیں. فلا فرماتے ہاں سبزلی سچ بات ہے، یہ میرے نانا کی امت ہے، نہ میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں نہ یہ مجھے چھوڑ سکتے ہیں. اگرچہ ان کو پتا نہیں کہ میں کون ہوں، لیکن میرے نانا کی امت ہے. سبزلی دنیا کا ہر مسلمان جب درود پڑھتا ہے، درود یعنی صلوات، تو وہ میرے اوپر آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو آل محمد کے اندر تو بھی امام سے بڑا کوئی نہیں. تو مولا فرماتے ہیں سبزلی یہ میرے نانا کی امت ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. یہ جب درود پڑھتے ہیں تو وہ درود میرے اوپر آتی. سبزلی بہت سے مسلمان مجھے نہیں جانتے، دنیا مجھے نہیں جانتی، مگر ایک دن آئے گا میں آنکھ کا ایک اشارہ کروں گا، مطلب کہ کوئی ایسا کام کروں گا کہ ساری دنیا کے مسلمان میرے پاؤں پڑیں گے، مجھے اپنا امام مانیں گے. میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ زمانہ آئے گا، نبی کریم کی حدیثوں میں سے ملتا ہے، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں تمام مذہب کی کتابوں میں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے. میں کسی اور جماعت خانے کے اندر انشاءاللہ یہ نیکسٹ 3 دن کے اندر دیکھوں کہ جہاں بھی امام مجھ سے بلوائے میں بولوں گا، کچھ کہوں گا. تو یہ جو امام ہے، اگرچہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہے، حالانکہ بہت سے اسماعیلی بھی اس کی امامت کو، اس کے نور کو، اس کے درجے کو جانتے نہیں. بہت سے اسماعیلی بھی اس سے منہ پھرا رہے ہیں. بہت سے اسماعیلیوں کا ایمان جھچو پچو ہو گیا ہے گئے 10-15 سال کے اندر. بہت سے اسماعیلی سنی ہو گئے ہیں. بہت سے اسماعیلی ہیں اسماعیلی ظاہر میں، جماعت خانے بھی آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر امام کے لیے کوئی محبت نہیں، ان کے دلوں کے اندر امام کے لیے کوئی شناخت نہیں. مگر یہ سب کچھ ہونے پر بھی یہ جو بتی تو روشن رہنے والی ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن، اللہ کا جو نور ہے اور یہ خود نور ہے. کافروں کی حرکت کے اوپر خدا کا نور ہنستا ہے، اور اس لیے ہنستا ہے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. امامت کا جو نور ہے وہ پھونکوں مارنے سے، یعنی دنیا والوں کے کچھ ہل چال کرنے سے یہ نور مٹ نہیں سکتا. بنی امیہ نے، بنی عباسیوں نے 1100 برس محنتیں کی کہ کسی طرح سے یہ آل رسول مٹ جائے،
نہیں مٹا سکتے۔ یزید کے لشکر نے 6 مہینے کے بچوں کو مار ڈالا، لیکن 21 برس کے جوان امام زین العابدین کو انگلی بھی نہ کر سکے، حالانکہ وہ نظر کے سامنے کھڑا ہے، اس لیے کہ امام زین العابدین سے امامت جاری ہونے والی ہے۔ جن ظالموں نے 6 مہینے کے بچوں کو مار ڈالا کربلا کے اندر، انہوں نے 21 برس کے جوان امام زین العابدین کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائی، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ نسل قیامت تک جاری رہے گی اور یہ نسل کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ اسماعیلیوں کا دعویٰ آج 1400 سال تک جاری ساری ہے اور قیامت تک جاری ساری رہے گا کہ یہ امامت ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ نور خدا کا ہے، یہ چراغ خدا کا ہے، یہ بتی خدا کی ہے، وہ کبھی مٹنے والی نہیں، کبھی بجھنے والی نہیں، اور انشاءاللہ ساری دنیا کے مسلمان اس کو قبول کریں گے۔ مولانا حاضر امام اسلام کی کون سی جگہوں کے اوپر کیا چیز کی کب ضرورت پڑے وہ بہتر جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ آرکیٹیکچر الگ الگ ملکوں کے اندر اس نے شروع کیا۔ مولا نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک ہسپتال بنانے کی اسکیم بنائی، اس کے لیے بہت برس لگے۔ ایوب خان جب پریزیڈنٹ تھا تو اس نے اپنے مولانا حاضر امام کو اپنے بنگلے کے بازو میں ہی ایک بہت بڑا پلاٹ نذرانے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ دیا، کہتے سرکار آپ یہاں ایک بنگلہ بناؤ۔ مولا نے قبول کیا اسلام آباد کے اندر۔ پھر اس نے کہا کہ میری ایک خواہش یہ ہے کہ آپ یہ جو ہسپتال کی اسکیم بناتے ہیں کراچی کی بجائے آپ اسلام آباد میں بناؤ۔ مولا فرمایا کہ میں اپنی قوم کو پوچھ کے دیکھوں گا۔ دیکھو امام جو ہے وہ کبھی کبھی ڈپلومیٹ بھی ہوتا ہے، میں اپنی قوم کو پوچھ کے دیکھوں گا۔ تو قوم کو پوچھنے کے اندر تو ایسا کام ہوا کہ ایوب خان صاحب اڑ گئے اور بھوٹو بیٹھ گئے۔ میں ہو سکتی تھی وہ ابھی 1 روپیہ ہو گیا اس کا، اتنی قیمتیں بڑھ گئی۔ ماں باپ کی اوریجنل جو اسکیم تھی اس سے 10 گنا 50 گنا زیادہ ہو گیا، مگر امام نے ہاسپٹل بنائی۔ ایک چھوٹی سی ہاسپٹل کی بات میں سے بڑی ہاسپٹل ہو گئی، بڑی سے کرتے 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 اس میں سے یونیورسٹی بن گئی۔ مومنوں، آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں بہت سے گریجویٹ ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے ہیں، آپ میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو پروفیشنل آدمی ہیں، ایکسپرٹس ہیں۔ مجھے ساری دنیا گھوم کے بتاؤ تو صحیح، ایک ایگزامپل مجھے بتاؤ کہ ایک انڈیویجول آدمی نے ایک یونیورسٹی بنائی ہوئے اور اس کو مینٹین کرتا ہوئے، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ دنیا میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں کہ جو ایک آدمی کو ایک بڑی رقم دے کے مر جاتا ہے، اس کے نام کی تختی لگ جاتی، یونیورسٹی ہو جاتی، مگر اس کو مینٹین پھر گورنمنٹیں کرتی ہیں۔ مگر یہ یونیورسٹی مولانا حاضر امام یا اس کے مرید اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ مرید کیوں؟ کہ حاضر امام ہمارا ماں باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں، یہ ایک فیملی ہے۔ حاضر امام اور اسماعیلی ایک فیملی ہے، تو یہ ہماری یونیورسٹی ہے، ہمارے مولا کی یونیورسٹی ہے، ہمارے مولا کا یہ ہاسپٹل ہے، اور ہمارے اوپر جس طرح ہمارے باپ کے اوپر یہ فرض آ گیا ماں باپ کے اوپر، تو ہمارے اوپر بھی یہ فرض اس کو مینٹین کرنے کا، اور ہمیں مینٹین کرنا چاہیے۔ یاد رکھو دینداروں، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، پڑھنے والے تو بہت تلاوت کرتے ہیں، مگر محض ثواب کے لیے، علم کے لیے، حکمت کے لیے نہیں پڑھتے۔ اللہ نے ہماری روزی کے لیے فرمان کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ رزق خدا دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو 1 روٹی ملتی ہے، کسی کو خدا 5 روٹیاں دیتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا، اور کسی کو آدھی بھی نہیں دیتا کہ بیچارے کا پیٹ بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی روزی دے، مگر اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو تمہارے سے نیچے ہیں ان کے ساتھ محبت اور رحم کرو۔ رسول اکرم نے اس بات کے لیے بہت زور دیا کہ اگر تمہارے پاس 1 روٹی ہے تو تم اپنے غریب بھائی
جو تمہارا سگا بھائی نہیں مگر تمہارا دین بھائی ہے، آدھی اس کو دو اگر ضرورت پڑے تو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو خدا اس آدمی کو قیامت کے دن پوچھے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا کیوں سویا، کیا میرے حکم کا تجھے پتہ نہیں تھا؟ مسلمان اس پر سے بھی پکڑا جائے گا کہ اس کا پڑوسی بھوکا سویا، اور وہ پڑوسی کی شرط نہیں کہ مسلمان ہوئے، پڑوسی بھلے کافر ہوئے، بھلے پر قوم والا ہوئے، لیکن اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تمہارا پڑوسی کیوں بھوکا سویا، کیا میں نے تجھے روزی نہیں دی تھی، کیا اس میں سے تھوڑا تیرے پڑوسی کا حق نہیں دیا جا سکتا تھا؟ اسلام نے تو بہت اس بات کے لیے حکم کیا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ تمہاری جتنی بھی آمدنی ہے وہ خدا کی بخشش ہے، اس کے اندر سے عشر خدا کا حق ہے 10%۔ زکوٰۃ رسول اکرم نے دین کی مضبوطی کے لیے مانگا ہے۔ بہت سے مسلمان تفسیر لکھنے والوں نے، ٹرانسلیٹ کرنے والوں نے، اور بہت سے غیر مسلمان یورپینس وغیرہ نے زکوٰۃ کا مطلب پور ٹیکس کیا ہے، یہ رونگ ہے۔ پور ٹیکس اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ عربی زبان کے اندر زکی کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکوٰۃ کہتے ہیں وہ پیسہ کہ جو نکل جانے کے بعد دوسرے پیسے کو پاک کرتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو تمہارا پیسہ پاک نہیں ہوتا قرآن شریف کے حساب سے۔ تو اللہ فرماتا ہے عشر اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کی 2.5% اللہ نے تصویت نہیں کی، لیکن رسول اکرم نے اس بات کی تشریح کی کہ 2.5% زکوٰۃ دو۔ یہاں تک بس نہیں، باقی کے 7.5% ٹوٹل خمس ہے، 20% ہے، باقی کے 7.5% اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے غریب رشتہ دار، تمہارے غریب یار دوست، بھکاری مانگنے والے مساکین، اور وہ لوگ کہ جو بندی خانے میں ہوئے، یعنی یا تو وہ جیل میں ہیں یا وہ غلام ہے، غلام بھی تو جیل میں ہی ہے نا، آزاد نہیں، ان کو چھڑانے کے لیے خرچ کرو۔ ہر ایک مسلمان کے اوپر 7.5% 10 دینے کے بعد 10 کے 10% اور 2.5%، جس کو ہم 12.5% 1/8 کہتے ہیں، اس کو دے دینے کے بعد 7.5% ہمارے اوپر اللہ رسول نے لازم رکھا ہے کہ یہ 7.5% تم خیرات اور ان چیزوں کے اندر جہاں مدد مل سکے غریبوں کو، بھکاریوں کو، بیماروں کو، بڈھوں کو، ناطاقتواروں کو، اس طرح سے یہ خرچ اس میں کرو۔ ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے، یہ سارا پیسہ خدا دیتا ہے، اور خاص طور پہ پیسے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ بوجھ لگایا ہے۔ اب کی یہ کالگری کی 5,500 کی جماعت میں میرا خیال ہے 900 کے قریب فیملیاں ہیں، 900 ہوئے، 1000 ہوئے، 800 ہوئے، لیکن ان 800 اور 900 فیملیوں کے اندر شاید 2-4% بھی نہیں، شاید اس سے بھی کم کہ جو بالکل نادار، مفلس اور غریب ہوئے، مجھے لگتا نہیں، معلوم نہیں ہے، میں انسان ہوں، مسٹیک بھی کرتا ہوں، لیکن میں آتا جاتا ہوں جماعتوں میں، میں 58 سال سے گھومتا ہوں، میں جماعت کو دیکھ کے بہت سی چیزیں سمجھتا ہوں۔ آپ کی جماعت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، 90% سے زیادہ ایسے ہیں کہ جو لکھپتی ہیں۔ منہ مت بگاڑو، آپ ہو چلو تو آمین، بولا 100% لکھپتی بنائے۔ مکان آپ کا ہے، 25-50 ہزار اس کا بھر چکے ہو، گاڑی ہے 10-20 کی، کچھ زیور داگینے ہیں، کچھ بینک میں بھی ہوگا۔ اب حساب کرو تو کالگری کی جماعت میں 90% شاید 1-8% اور بھی زیادہ آپ لکھپتی ہو۔
اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کے اندر ضرور 20-25 فیملیاں ایسی ہیں کہ جو ملینر ہیں. یا مولا ان سب لوگوں کو سارے نارتھ امریکہ کی جماعت کو بلینر بنا اور بنائے گا. آپ 10-15 برس کی اپنی حالت دیکھ لو. دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں. کوئی پاکستان سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی افریقہ سے. 25 برس پہلے کتنے پیسے تھے؟ 50 برس پہلے کیا تھا؟ 100 برس پہلے دیکھو کیا تھا. ہمارے پاس تن بدن کو ڈھانکنے کے لیے 2 جوڑے بھی نہیں تھے. شریر کے جو کپڑے تھے ندی میں گھس کے اندر ڈوب جاتے تھے گنگے، اور باہر وہ کپڑے دھو کے سکھاتے تھے. جب سوکھ جاتے تھے تو نکل کے پہن کے چلے آتے تھے. یہ ہمارے باپ داداؤں کی حالت تھی مختلف. آج خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کا راج دیا ہے، اور اس ملک میں بسا کے تو امام نے ہمارے اوپر بڑی رحمتیں کی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہمارے اوپر فرض بھی بڑھ گئے. جب بچے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بچوں اور غریبوں کو میں آپس کے اندر مناسبت دے رہا ہوں، کمپیئر کر رہا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی جوخمداری نہیں. یہ بڑوں کے اوپر جوخمداری ہے، محنت کرے، کماوے اور ان کو کھلاوے. اسی طرح سے جو غریب ہیں ان کو مینٹین کرنا پیسے والوں کا حق ہے. مگر یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دوسروں کو مینٹین کرتے ہیں، اپنی اولاد کو مینٹین کرتے ہیں. آج ہمارے اوپر بھی یہ چیز فرض آ گئی. ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہیں جب کوئی فنڈ ریز کرنا ہوتا ہے، کوئی فاڑا کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا یار تم واپس کھڑے ہو گئے، واپس آ گئے ہو. واپس آ جانے کے مطلب کیا؟ 3 برس پہلے آئے تھے تو آج کبھی آئے تو کیا یہ تم نے 3 برس کے اندر کمانا چھوڑ دیا؟ کماتے ہو نا، تو پھر واپس تو آئیں گے. جب تک تم کماؤ گے تمہارے پاس آئیں گے. اور یاد رکھو یہ جو پیسہ ہے اس میں سے جب امام کے مکھ مبارک سے نکلی ہوئی آسیسیں اور دعائیں پاؤ گے تو اس کا آپ کو پھر پتہ لگے گا. مولانا حضرت امام نے وینکوور کی جماعت خانے کی اوپننگ کے وقت کہا تھا کہ جنہوں نے میرے روحانی بچوں نے اس جماعت خانے اور کراچی کے ہاسپٹل وغیرہ یونیورسٹی کے اندر مدد کی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو 1000 گنا فائدہ ہو گئے. 1000 گنا. کبھی آپ نے 1000 دیا ہوا ہے تو ملین کی آشا ضرور رکھو، اور ملے گی، ضرور ملے گا. ایک کن نام صاحبہ جی کے دیجیے جی، ایک کن نام صاحبہ جی کے دیجیے، پلاتر سوالات لیجیے جی. ایک کن کہتے ہیں چاول کے ایک دانے کو، گیہوں کے ایک دانے کو، باجری کے ایک دانے کو. کبھی تم نے ایک دانہ دیا ہے تو تم کو 1.25 لاکھ ملیں گے، اور ملیں گے. ہمارے باپ دادا کی غربت آپ کو معلوم نہیں. وہ لوگ جو افریقہ سے آئے ہیں ان کو پوچھو کہ جنگلوں کے اندر ان کے باپ داداؤں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں رکھی. بہت دفعہ کئی آدمیوں کو شیر کھا گیا. تو زمانے کے اندر جنگلی جانور بہت تھے، سانپ کاٹ جاتے تھے، چور لوگ لوٹ جاتے تھے، ہاتھی آ کے گھر گھر کے چلے جاتے تھے. ہمارے باپ داداؤں نے افریقہ میں، خاص طور پہ افریقہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر امام نے ان کو بھیجا تھا. اور افریقہ والے دن بدن ہرے ہوتے رہے، دن بدن چڑھتے رہے. ایجوکیشنلی بھی، پیسے کے حساب سے بھی، اور بھی حساب سے انڈیا پاکستان کی جماعتوں سے افریقہ والے ایڈوانس رہے. پاکستان بننے کے بعد پھر حالت انڈیا اور پاکستان کی سدھری، لیکن یہ سب امام کی دعائیں تھیں. اور کاٹیا واڑ کے اندر آج بھی حالت خراب اس لیے ہے کہ انہوں نے امام کی نافرمانی کی ہے. 1905 سے امام سلطان محمد شاہ نے کاٹیا واڑ والوں کو بولا کہ تم باہر نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ. 1943 میں 40 برس کے بعد حضرت امام فرمایا مجھے 40 برس ہوئے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم کاٹیا واڑ چھوڑ دو، مگر تم نہیں گئے. ابھی تم مار کھاؤ گے
پھر چھوڑو گے. اور آج کاٹیاواڑ کی حالت اس نافرمانی کے کارن سے بہت خراب ہے. ہمارے اوپر یہ فرض آ جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی ایک اسماعیلی بھائی دکھی ہے ہمارا فرض ہے ہم اس کی مدد کریں. یہ جو 2 پروجیکٹ ہیں آغا خان فاؤنڈیشن کے یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. آغا خان فاؤنڈیشن آج کیا ہے اور آج سے 20 برس پہلے کیا تھی دینداروں وہ میں جانتا ہوں. تھوڑے سے وہ لوگ ہیں کہ جو لیڈر اس کے اندر پڑے ہیں انہیں پتا ہوگا. لیکن آج سے 20 برس کے بعد آغا خان فاؤنڈیشن کیا ہوگی اس کی بھی ویژن امام نے دی ہوئی ہے. یہ آغا خان فاؤنڈیشن ہمارے لیے بیت المال ہے اور بیت المال بنے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ جماعت کو پتا نہیں ہے کہ آغا خان فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے. آغا خان فاؤنڈیشن بیت المال کی طرح ہے. اس کی مدد کرنا ہمارے لیے فرض ہے. آج یہ سیدھا کمپنی ہے اور یونائٹڈ نیشنز والے اور یونیسیف والے ان لوگوں کو کوئی پروجیکٹ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کرنا ہے تو آغا خان فاؤنڈیشن کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے میں یہ پیسہ شامل کر کے یہ اس کے اندر لگاؤ. کیوں کہ جب سیدھا والے یا یونیسیف والے یا اور ایجنسیاں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جب وہ کہیں پیسہ خرچ کرتی ہیں تو وہ پیسہ جو ہوتا ہے آدھا پیسہ لوگ کھیسے میں ڈال لیتے ہیں. آغا خان فاؤنڈیشن کے اندر جو ٹاپ گریڈ کے لوگ ہیں اس کے اندر مور دین 50% آنریری ہے. 1 سینٹ بھی لیتے نہیں. یہ بھی پیسے بچتے ہیں. ایماندار ہیں. اور اس طرح نہیں کہ جس طرح سے کہ افریقہ کی کسی کنٹری کو کبھی ایک کنٹری نے تھوڑا سا مانو کہ 50,000 ٹن اناج دے دیا تو اناج دیا ہے غریبوں کے لیے مگر غریبوں کو تو اناج ملتا ہی نہیں کیونکہ وہ اناج باہر بھیج دیا جاتا ہے. آغا خان فاؤنڈیشن دنیا کے اندر رسپیکٹ کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور ایک وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا کی بڑی جو 3 سب سے بڑی پرٹیکولرلی ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو 3 بڑی فاؤنڈیشنز ہیں فورڈ فاؤنڈیشن ہے راکفیلر فاؤنڈیشن ہے کارنیگی فاؤنڈیشن ہے. ان میں سے ایک فاؤنڈیشن اپنے پیسے آغا خان فاؤنڈیشن کی معرفت سے کبھی کبھی یوٹیلائز کرنے کے لیے دیتے ہیں. اور ایک وہ زمانہ آئے گا دینداروں کہ آغا خان فاؤنڈیشن انشاءاللہ ساری دنیا کی سب سے بڑی مدد کرنے والی فلانتھروپک یہ فاؤنڈیشن ہوگی. اس فاؤنڈیشن کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. جماعت میں نے آپ کو عرض کی کہ 900 فیملیز ہیں. ان 900 فیملیز کے اندر 1000 سے 1200 در مہینے انڈیویجول آوک ہے جو کام کرتے ہیں. کبھی آپ 3 سے 4,000 3-4 برس کی مدت تک کے لیے یعنی برس کے $1,000 دو مہینے کے کتنے ہوئے $80 ہوئے. 3 یا 4 یا 5 برس آپ کی خوشی کی بات ہے. میں پرٹیکولرلی یہ پیسہ مانگنے کے لیے عرض نہیں کر رہا. میرا تو یہ کام ہے کہ اسماعیلی دین اسلام اور امام ان سب کو ملا کے انہوں نے کیا کام کیا اور جماعت کے اوپر کیا اثر ہوا اس کی بات کر رہا ہوں. کہ کبھی ہم مہینے کے $50 بھی دے دیں تو $600 برس کے ہوتے ہیں. 5 برس تک کبھی ہم نے یہ دیے تو $3,000 آغا خان یونیورسٹی کو یا ہاسپٹل کو ملتے ہیں. اس یونیورسٹی کے اندر آپ کے پیسے میں سے کوئی آدمی اچھا ہو کے پڑھ لکھ کے باہر نکلا تو قیامت تک جب تک اس کی نسل دنیا میں رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ کے پیسے دیے ہوئے سے اگر ہاسپٹل میں کوئی بیمار اچھا ہو گیا تندرست ہو گیا تو اس کی دعاؤں کے اندر آپ بھی شامل ہو. اگرچہ اسے پتا نہیں کہ مجھے پیسہ کس نے دیا آپ کو پتا نہیں کہ میرا پیسہ کہاں خرچ ہوا لیکن خدا تعالیٰ کے دربار کے اندر سب کچھ معلوم ہے. تو دینداروں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. علی نبی نے جس طرح دین کی خدمت کی تو مریدوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مولانا حاضر امام کے ساتھ کھڑے رہیں. جیسے کربلا کے اندر وہ عاشق کھڑے رہے جانتے ہوئے بھی کہ موت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں لیکن مولانا حسین کے ساتھ 72 آدمیوں نے اپنی جان دی. ہر زمانے کے اندر اماموں کے ساتھ عاشق اور مومنین جو تھے
وہ کھڑے رہے اور انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ عزت کی پرواہ کی، مگر اپنے اماموں کے کام کے اندر مدد کرتے رہے۔ مولانا حضرت امام کو مددگاروں کی ضرورت تو ہے ہی نا۔ تو یہ دینداروں امام زمان نے علی سے لے کے، میں پہلے کی ہسٹری چھوڑ دیتا ہوں علی سے پہلے کی، لیکن مولا علی سے لے کے آج تک اسلام دین کی انہوں نے کتنی مدد کی ہے اور ابھی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے روحانی مات پتا کے پیچھے چل کے ہم مولانا حضرت امام کی دعا آشیش لیں اور اپنی جماعت کا نام اونچا کریں اور اپنی جماعت کو اور مولانا حضرت امام کی انسٹیٹیوٹ کو ہم مضبوط کریں۔ مولا آپ کو برکت دے گا، دین میں بھی دنیا کے اندر بھی۔ مولا سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے لے، روزی روزگار میں برکت دے لے، جان مال میں برکت دے لے، آل اولاد میں برکت دے لے، عزت آبرو میں برکت دے لے، تندرستی اور صحت دے لے، دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، آپ کے دشمنوں کو نابود کرے، بلائیں آفتیں مشکلیں تکلیفیں دور کرے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا دستوں سکریت میں پورا رکھے، کنبے جماعتوں کے اندر اتفاق محبت دے لے، ہمیشہ آپ کی چڑھتی کرتا رہے، مولا آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کے اندر ہمیشہ اونچا اٹھاتا رہے، مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔